بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 352 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطان نور الدین محمد زنگی کی مصر کی طرف توجہ۔ شادر نے شام میں پہنچ کر ملک عادل نور الدین محمود زنگی کے دربار میں حاضر ہو کر مصر کے تمام حالات بیان کیے اور امداد کی درخواست کر کے یہ وعدہ کیا کہ اگر مجھ کو مصر کی وزارت پر بحال کر دیا جائے تو میں عمرہ لشکر کی امدادی جاگیروں کے علاوہ مصر کے ایک حصے پر دولت نوریہ کا قبضہ کرا دوں گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بہت غور و تامل کے بعد اپنے سپہ سالار اسد الدین شیر کو ماہ جمادی آخری 559 میں شادر کے ساتھ ماہ ایک فوج کے بھیج دیا۔ اسد الدین کی ہدایت کی گئی کہ موضوع پہنچ کر زر عام کو معمول کر کے شادر کو وزارت کے عہدے پر بحال کر دیا جائے، اور جو کوئی اس کام میں مزاحمت ہوا اس سے جنگ کی جائے۔ شادر اور شیر کو مصر کی جانب روانہ کر کے سلطان نور الدین خود عیسائیوں کی طرف فوج لے کر روانہ ہو گیا تاکہ عیسائی اپنی سرحد کے قریب شیرکو کی فوج پر حملہ آور نہ ہوں۔ شیرکو اور شادر بلبیس تک بڑھتے چلے گئے۔ بلبیس کے مقام پر زرغام کے بھائی ناصر الدین فخر الدین مصری فوج لے کر مقابلے پر آئے۔ شیرکو نے دونوں کو شکست دے کر گرفتار کر لیا اور فاتحانہ کیرا میں داخل ہوا۔ زرغام بازار چھوڑ کر بھاگ نکلا مگر راستہ میں گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ اسی طرح ناصر الدین اور فخر الدین بھی قتل کر دیے گئے۔ شادر پھر وزیر اعظم بن گیا۔ اب وزیر اعظم بن جانے کے بعد شادر نے شیرکو کے ساتھ بدعہدی کی اور اپنا کوئی وعدہ پورا نہ کیا۔ مجبوراً شیرکو مصر سے شام کی طرف واپس ہوا اور شادر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ شادر نے بجائے اس کے کہ اس احسان کا کوئی معاوضہ ادا کرتا یا کم سے کم احسان مندی کا اظہار اخلاقی طور پر کرتا، دولت نوریہ کی مخالفت میں عیسائیوں سے ساز باز شروع کر دی۔ یہ حالات دیکھ کر شیرکو نے سلطان نور الدین زنگی سے اجازت لے کر 562 ہجری میں مصر پر فوج کشی کرنا اس لیے دشوار کام تھا کہ راستے میں عیسائی مقبوضات میں ہو کر گزرنا پڑتا تھا، مگر شیرکو اپنی فوجوں کو صاف نکال کر لے گیا اور مصر کی بعض شہروں پر قبضہ کر لیا۔ شادر نے فوراً عیسائیوں سے امداد طلب کی۔ عیسائی تو ایسے ذریں موقع کے منتظر ہی تھے، وہ فوراً شادر کی مدد کے لیے فوجیں لے کر پہنچ گئے۔ شادر اور عیسائیوں کی متفقہ فوج کے مقابلے میں اسد الدین شیرکو کی مٹھی بھر فوج، جس کی تعداد 2000 سے بھی کم تھی، کوئی حقیقت ہی نہ رکھتی تھی، مگر اس نے خدا پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، مقابلہ کیا اور دونوں فوجوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ شیرکو کی مصر میں پہلے سے دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے مقبوضہ علاقے پر مشتمل بندوبست کرتا ہوا اسکندریہ کی طرف بڑھا۔ اہل شہر نے فوراً شہر حوالے کر دیا۔ شیرکو نے اسکندریہ میں اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی بن نجم الدین ایوب کو حاکم مقرر کیا اور خود سعید کی طرف بڑھا، اور وہ مصری فوجیں جو کیرا میں جمع ہو رہی تھی انہوں نے شیرکو کے اسکندریہ سے سعید کی طرف روانہ ہونے کی خبر سنتے ہی اسکندریہ پر حملہ کی تیاری کی اور کیرا سے کوچ کیا۔ شیرکو جب یہ معلوم ہوا کہ مصریوں اور عیسائیوں نے متفقہ طور پر اسکندریہ پر حملہ کیا ہے تو وہ اپنے بھتیجے صلاح الدین کی امداد کے لیے فوراً اسکندریہ کی طرف لوٹا۔ شادر نے اس مرثہ میں ایک خاص سازشی جال پھیلا کر شیرکو کی ہمراہی فوج کی بعض سرداروں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا، اور وہ سردار لڑائی میں سرد میلی سے کام لینے لگے تھے۔ شیرکو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا۔ ادھر شادر کی طرف سے شیرکو کے پاس پیغام پہنچا کہ تم ہم سے تاوان جنگ وصول کر لو اور اسکندریہ کو چھوڑ کر اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ۔ تمام حالات اور نتائج اور عواقب پر غور کرنے کے بعد شیرکو نے شادر کی درخواست کو قبول کر لینا ہی مناسب سمجھا۔
चुनांचे वो सिकंदरिया छोड़कर और तावान जंग लेकर शाम की तरफ वापस हुआ। यह वाक़या 562 जिका वकू पजीर हुआ है। शादर की इस नाकाबत अंदेशी के नतीजे बहुत बुरे निकले थे, जो इसने ईसाइयों को मिस्र में बुलाकर शेर को वापस जाने की बात ईसाई लश्कर ने मिस्र में मुस्तकिल क़याम करने और ईसाइयों ने मिस्र पर कब्जा करने की बुनियाद डाली। चुनांचे उन्होंने शादर के सामने मदरजा झैल जो हम बयान कर रहे हैं आप शराइत पेश की और शादर नीज आबद एबेदी को वो शराइत कबूल व मंजूर करनी पड़ी, जिनमें था नंबर 1 ईसाई फौजें कहरा में मुकीम रहेंगी, नंबर 2 ईसाइयों की तरफ से एक नाज़म कहरा में रहेगा, नंबर 3 शहर पनाह के दरवाजों पर ईसाइयों का कब्जा रहेगा, नंबर 4 हुकूमत मिस्र 1 लाख दिनार सालाना बैतुल मुक़द्दस के ईसाई बादशाह को अदा किया करेगी। जब इस तरह ईसाइयों ने मिस्र में अपने कदम जमा लिए तो उन्होंने सुल्तनत मिस्र के कामों में दखल अंदाजी शुरू की। बलबीस को ईसाई हुकूमत में शामिल कर लिया गया। फिर दारुल सुल्तनत कहरा पर कब्जा करने पर आमादा हो गए और शादर को अपना तरफदार बनाकर ईसाई फौजें बड़ी तादाद में बलवाई और बजाय 1 लाख दिनार के 2 लाख दिनार कसीर और गल्ला का मुतालबा किया। आज़द अबेदी बादशाह मिस्र को यह रंग देखकर बहुत फिक्र हुई। इसने एक कासद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के पास भेजा और दरखास्त की कि ईसाइयों को जो मिस्र पर मुस्तवली हो गए हैं खारिज करने में मदद कीजिए और बिला तवक्कुफ फौजें भेजिए। शादर को जब यह मालूम हुआ कि आज़द सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से इमदाद तलब किया तो इसने आज़द को समझाने और इस इरादे से बाज रखने की कोशिश की और कहा कि तुर्कों के मुकाबले में ईसाइयों का बाज गुजार बन जाना अच्छा है, मगर आज़द ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपह सलार शेरको को तैयारी का हुक्म दे दिया और इसके साथ इसके भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी और दूसरे सरदारों को भी रवाना किया। चुनांचे असदुद्दीन शेरको मां लश्कर सरदार इन फौज मिस्र की जानब रवाना हुआ। शेरको ने ईसाई लश्करगाह को लूटा और बादशाह आज़द को खदमत में हाजिर हुआ। आज़द ने शेरको को खलत अता किया और बड़ी इज्जत के साथ पेश आया। शेरको और इसके लश्कर को मेहमान रखा और एक रोज मौका पाकर शेरको से कहा कि शादर चौंके ईसाइयों का खैर ख्वाह है और हमारा दुश्मन है, इसको कत्ल कर दो। चुनांचे शेरको ने अपने सरदारों को शादर के कत्ल कर देने का हुक्म दे दिया और शादर का सर उतार कर आज़द की खिदमत में पेश कर दिया गया। आज़द ने शेरको को वजारत का ओहदा देकर अमीरुल जवेश और मंसूर का खिताब दिया। शेरको का तल्लुक सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी से भी बदस्तूर बाकी था। वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की इजाजत ही से मिस्र में बतौर वज़ीर आज़म काम करता था। चंद ही महीने के बाद 565 हिजरी में शेरको का इंतकाल हो गया था। आज़द ने इसके भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी को ओहदा वजारत अता किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी अपनी वफादारी और तल्लुकात को सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी से बराबर कायम रखा। शेरको की वजारत से आज़द बहुत खुश था और तमाम स्याह और सफ़ेद का अख्तियार इसको दे दिया था। इस तरह सलाहुद्दीन को भी कुली तौर पर अख्तियारात हुक्मरानी हासिल थे। शेरको और सलाहुद्दीन दोनों इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी इज्जत रखते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शिया काजियों को मौक़िफ़ करके शाफी काजी मुकर्रर किए थे। मदरसा शाफिया और मदरसा मालकिया की बुनियाद रखी। 565 हिजरी में जब शेरको ने ईसाई फौजों को मिस्र से निकाल कर खुद बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिस्र का इंतजाम शुरू किया था तो ईसाइयों को वो खराज मिलना भी बंद हो गया था जो मिस्र से हासिल करने लगे थे। नीज़ ईसाइयों की ये फिक्र पैदा हुई कि दमिश्क और कायरा की इस्लामी हुकूमतों में जब इत्तेहाद कायम हो गया है तो अब बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कायम रखना दुश्वार हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने सकीलिया और अंदलस के पादरियों को पैगाम भेजा कि बैतुल मुक़द्दस के बचाने और ईसाई हुकूमत के यहाँ कायम रखने के लिए इमदाद की सख्त ज़रूरत है। चुनांचे इन मुल्कों में पादरियों ने जहाद के वाज शुरू कर दिए हर जगह पे और अंदलस वगैरह से ईसाई फौजें रवाना होकर साल शाम पर आकर उतरना शुरू हुई। ईसाइयों ने
یورپ سے ہر قسم کی امداد پا کر اور خوب طاقتور ہو کر 565 ہجری میں دامیات کا معاصرہ کر لیا۔ دامیات کے عامل شمس الخواص منقور نامی نے صلاح الدین ایوبی کو مطلع کیا۔ ادھر مصر میں شیعہ لوگ وزیر سلطنت صلاح الدین ایوبی سے ناراض تھے۔ صلاح الدین نے ایک افسر بہاؤالدین کاکوش کو فوج دے کر کرومیات کی طرف بھیجا اور سلطان نور الدین محمود کو لکھا کہ میں شیعوں اور سوڈانیوں کی وجہ سے مصر کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے خود دامیات کی طرف نہیں جا سکا، آپ بھی دامیات کی طرف التفات مزمل رکھیں۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً دامیات کی جانب تھوڑی سی فوج بھیجی اور عیسائیوں کی توجہ اور طاقت کے تقسیم کرنے کے لیے ساحل شام کے عیسائی علاقوں پر حملہ آوری شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی یعنی صلیبی جنگ جو 50 دن کے محاصرے کے بعد دامیات کو چھوڑ کر اپنے شہروں کی طرف واپس آئے تو ان کو بھی سلطان نور الدین زنگی کے حملوں سے خراب اور ویران پایا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے اپنے باپ نجم الدین ایوب کو ملک شام سے مصر میں بلوایا۔ بادشاہ آزد خود نجم الدین ایوب سے ملنے آیا اور بہت کچھ تواضع و معارض کرنے کی، اور بادشاہ آزد ہمیشہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کاموں کا مداح رہتا تھا اور خود اس نے امور سلطنت سے بے تعلقی اختیار کر لی تھی۔ مصر کے شیعوں کو صلاح الدین کا اقتدار اور آزاد اور اختیار و طاقت بے حد گراں گزرتی تھی۔ صلاح الدین کی وجہ سے مصر میں دم بدم شیعت کو تنزلی اور سنی مذہب کو ترقی تھی۔ آخر امارہ، یمنی، زبیدی، اویش، قاضی، القادات، معزول، عبد الصمد کاتب، مؤتمن، الخلافہ، سردار خدام، قیصر سلطانی وغیرہ نے مل کر ایک سازش تیار کی اور یہ رائے قرار پائی کہ مصر کے ملک کو عیسائیوں کے سپرد کر دیا جائے اور عیسائی سفیر کو بلوا کر بادشاہ آزد سے اس کی خفیہ ملاقات کرائی۔ چنانچہ اس لوگوں نے ایک طرف آزد کو ہموار کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف عیسائیوں سے خط و کتابت کر کے ان کے سفیر کو پوشیدہ طور پر بلوایا۔ اتفاقاً ان لوگوں کا ایک خط جو انہوں نے عیسائی بادشاہ کے پاس روانہ کیا تھا راستے میں پکڑا گیا اور صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش ہوا۔ صلاح الدین نے مجرموں کا نہایت احتیاط کے ساتھ پتہ لگایا اور سب کو گرفتار کر کے دربار عام میں ان کے اظہار قلم بند کیے۔ جب وہ سب مجرم ثابت ہوئے تو ان کو قتل کیا اور بہاؤالدین کراش کو محل سرائے سلطانی کا دروگا مقرر کر دیا۔ سلطان عادل یعنی سلطان نور الدین زنگی پہلے سے صلاح الدین ایوبی کو لکھتے رہتے تھے کہ تم مصر میں خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑھواؤ، مگر صلاح الدین یہ معذرت کر دیا کرتا تھا کہ اگر آسد عبیدی کا نام خطبہ سے نکال دیا گیا تو اندیشہ ہے کہ مصر میں سخت فساد اور فتنہ برپا ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ اندیشہ غیر معقول نہ تھا کیونکہ سوڈانیوں کی ایک بڑی تعداد مصر میں موجود تھی جو ترکوں کی مخالفت اور شیعہ سازشی لوگوں کی حمایت پر مستعدی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ مذکورہ سازش کے شرکا کو جب صلاح الدین ایوبی نے قتل کیا تو ان سوڈانیوں نے جو 50,000 کی تعداد میں تھے صلاح الدین اور ترکوں کی فوج کے خلاف ہتھیار سنبھال لیے۔ کیسر سلطنت اور کیسر وزارت کے درمیان ترکوں اور سوڈانیوں میں جنگ عظیم برپا ہوئی۔ ترک غالب ہوئے، سوڈانی بہت سے مقتول اور باقی مفرور ہوئے، ان کے گھروں کو ترکوں نے لوٹ لیا۔ صلاح الدین نے سوڈانیوں کو امن عطا کر کے ان کے گھروں میں آباد کرا دیا۔ اس طرح سوڈانیوں کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ اب سلطان عادل نے پھر صلاح الدین کو لکھا کہ آزد کے نام خطبہ موقف کر کے خلیفہ مرتضیٰ عباسی کے نام کا خطبہ پڑھواؤ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بادشاہ آزد بیمار اور مرض الموت میں گرفتار تھا۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں محرم 567 ہجری کے پہلے جمعے کو جامع مسجد کیرا کے ممبر پر بغداد کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا گیا اور کسی شخص نے اس کو ناپسند نہ کیا۔ اگلے جمعہ کو صلاح الدین کے فرمان کے موافق تمام ملک مصر کی مسجدوں میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا گیا۔ اسی عرصہ میں 10 محرم 567 کو بادشاہ آزد عبیدی نے وفات پائی۔ صلاح الدین نے دربار عزاداری منعقد کیا اور کیسر سلطانی کے تمام مال و اسباب ملک مصر
پھر خلافت عباسیہ بغداد کی حدود میں داخل ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کے نام خلیفہ بغداد کی طرف سے حکومت مصر کی سند خطاب سلطانی اور خلط علم آ گیا، اور دولت عبیدین کے بعد مصر میں دولت ایوبیہ کی ابتدا ہوئی۔ دولت عبیدین میں 270 سال تک قائم رہی۔ ابتدا عبیدیوں کی حکومت افریقہ یعنی ملک مغرب میں قائم ہوئی، پھر مصر پر قابض ہو کر انہوں نے کائرو کو دارالسلطنت بنایا۔ مراکش کی سلطنت اور ایشیا کی بھی لوگ یہاں پر علویوں اور شیعوں کی سلطنت سمجھتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اوریسیا نسبتاً بربری اور اس لیے نیم شیعہ یا برائے نام شیعہ سلطنت تھی۔ اوریسیوں کے اعمال اور عبادات اور عقائد میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس کے کو سنیوں کے مقابلے میں مابل امتیاز قرار دیا جا سکے۔ نہ اوریسیوں کی سنوں سے کوئی عداوت اور نفرت تھی، اور نہ ان کے عقائد و عبادت میں کوئی فرق تھا۔ بجز اس کے اس سلطنت کے ابتدا ادریس اول سے ہوئی، جس نے محبت اہل بیت کے مشہور ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد ادریسیوں میں کوئی شیعہ خصوصیت نہیں دیکھی گئی۔ ہاں، عبیدین کی حکومت ضرور شیعی تھی حکومت تھی، لیکن نسبتاً وہ علوی حکومت ہرگز نہ تھی۔ عبید اللہ کا دادا طریق الخلفاء سیوطی کی روایت کے موافق مجوسی اور ذات کا لوہار اور تیرگر تھا۔ عبید اللہ مہدی نے ملک مغرب میں جا کر فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر علماء نسب نے اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک مرتبہ عزیز عبیدی نے اندلس کے اموی خلیفہ کے نام ایک خط بھیجا، جس میں درج تھا: خلیفہ اموی نے اس کے جواب میں عزیز عبیدی کو لکھا کہ تجھ کو چونکہ ہمارا نسب معلوم تھا اس لیے تو نے حجو کی، اگر ہم کو تیرا نسب معلوم ہوتا تو ہم بھی تیری طرح تیرے بزرگوں کی نسبت حجو کرتے۔ عزیز کو یہ جواب بہت ہی گران گزرا، مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ عبیدین کا عام طور پر لوگ فاطمین کے نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی جہالت اور غلطی ہے۔ عبیدین عام طور پر شیعہ تھے، انہی کو باطنیہ بھی کہتے ہیں۔ انہیں ایک شاخ فارس کی وہ سلطنت تھی جو حسن بن سبا نے قائم کی ہوئی تھی، جس کا دارالحکم قلعہ الموت تھا۔ اس کو فدائیوں کی حکومت بھی کہتے ہیں، وہ بھی علوی نہ تھے۔ عبیدین کی حکومت میں ہزارہا محض اس لیے مقتول ہوئے کہ وہ صحابہ کرام کو برا نہ کہتے تھے۔ عبیدین سے اسلام کو کوئی نفع نہ پہنچا، اور ان کا کوئی جنگی، علمی، اخلاقی کارنامہ ایسا نہیں تھا جس پر فخر کیا جا سکے۔ بعض علماء نے عبیدین کو خارج از اسلام اور مرتد بھی قرار دیا ہے۔ ان میں سے بعض مثلا عزیز عبیدی نے عالم غیب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ شراب خوری کو یہ لوگ جائز سمجھتے تھے۔ اسی قسم کی بہت سی باتیں ان کے عہد میں پائی جاتی تھیں، جن کے سبب ان علماء اسلام نے ان کو کننگ اسلام سمجھا۔ بہرحال عبیدین کی سلطنت کے تاریخی حالات جو کچھ تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کرامتہ بحرین اور ان کی دولت حکومت کے حالات بھی عبیدین کے بعد ہم بیان کریں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم کرامتہ بحرین کو بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ اللہ حافظ۔